5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے مصلی بچھا نماز پڑھ، چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مل، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو۔ اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور یوں کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر دی کہ بھئی تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کو حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائیں، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا 2 اور لفظ، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی، رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر
تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے، ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہا میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہنے بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا۔ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل۔ تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا، تو ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش، تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے۔ پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔
لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا۔ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو ہم نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں، کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، اب ٹھیک تو ہیں، کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ اور ایک صحابی ابو دجانہ، کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے لگا میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل کے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق مشی القتل بوارق المسک فی المخالق المسک فی المفارق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا
تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ، تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، یوں ماری، تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، اما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو، میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ لوگو ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں جانا، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے، اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے،
کبیت العنکبوت، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے، میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے، ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم فوج در فوج اٹھو گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا، لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا، تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو جسم بولے گا انتقن الذی انتق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کر مر کے چلے گئے، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے، وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ
چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا، کس نے آسمان کی چھت کو تانا، خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا، کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے، الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا، ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا، واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا، وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا، وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا، دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا، دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا، دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا، دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا، آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا، عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے، مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے، سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے، شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے، گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے، گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے، بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے، دو آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے، پاؤں کس نے دیے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنو، قتل الانسان ما اکفرہ، ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو بڑے ناشکرے ہو، ما اکفرہ بڑے ناشکرے ہو، میں نے یہ شیء خلقہ، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا، جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہ صرف روٹی دی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں، تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا، میں نطفہ، ایک گندے پانی سے، کیسے بنایا تھا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا، جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے، تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی، اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی، پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے، آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا، میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب
اس کے سامنے شمال، اس کے سامنے جنوب، اس کے سامنے زمین، اس کے سامنے آسمان، اس کے سامنے ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں، اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرے بندے بندیو کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ، پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالیو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے
کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم، کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہا تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل،
عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے، 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا 1 قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے،
چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں. ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے. پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں. ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی. کچھ بھی نہیں. کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے. سو جائیں گے روتے روتے. میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. تو عمر کی ہچکیاں بن گئی. کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے. بیت المال سے سامان نکالا, بوری بھری, سر پہ اٹھائی, کمر پہ اٹھائی. غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا. اسی طرح بھاگے ہوئے آئے. پنیر نکالا, آٹا نکالا, گھی نکالا, شہد نکالا, ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ, خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی. حلوہ تیار کیا, پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا. وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا. تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں, میں ہی عمر ہوں. فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی, مجھے بھی وہیں پا لے گی. پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے. اٹھ کے چل دیے. بچے ہنسنے لگے, کھیلنے لگے. تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا, میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی. چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی, محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی, سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی. پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو, پانی بھر رہا ہو, اونٹ چرا رہا ہو, امامت کرا رہا ہو, 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو, یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا. ہے نماز میں خنجر لگا. نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج, 27, 28, 29 یکم کو انتقال ہوا. یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے. بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا, عمر کہنا. عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا. جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں. انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے, میں ان کے لیے دستبردار ہوں. انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی, مبارک ہو اجازت مل گئی. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو, جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا, اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا, ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا. اتنے میں حضرت علی آئے, پریشان دیکھا. عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں. کہ ڈرو نہیں, میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی دے گا. امام حسن بھی ساتھ تھے. کہ میں بھی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں, 10 مبشرہ, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. آپ نے نام لے کر گنے, نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے. میں ان سے راضی ہوں, لوگوں ان کا حق پہچانو, میں ان سے راضی ہوں, میں ان سے راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر
تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے۔ اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا، چلے گئے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل